منہاج القرآن کے بارے میں بتاؤں. دیکھیے حاضرین محترم کہ منہاج القرآن جو ادارہ ہے اور خاص طور پر حضرت شیخ الاسلام کی جو شخصیت ہے، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب، وہ میری نظر میں اور بہت سارے لوگ کی نظر میں بلا شک و شبہ اس صدی کے مجدد ہیں، اس صدی کے مجدد ہے. اور مجدد کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، جو صدی کا مجدد ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ دین کے ہر رخ پر کام کرتا ہے اور خاص طور پر زمانے کے سب سے بڑے فتنے کو توڑ دیتا ہے. یوں تو فتنے کئی اٹھتے ہیں، مذہبی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی معیارات سے، معاشی مسائل آتے ہیں، سنتوں سے متعلق مسائل آتے ہیں، عقائد کے مسائل آتے ہیں. مسائل تو کئی رخ کے ہوتے ہیں. پہلی صفت یہ ہوتی ہے مجدد کے، حدیث شریف میں آتا ہے لا یقوم بدین اللہ الا من احاط به من جميع جوانبه، کہ اللہ کے دین کو وہی شخص لے کر اٹھے گا جو تمام اینگلز سے کام کرے گا، ہر رخ سے کام جو کرتا ہے وہی آدمی مجدد ہوتا ہے. اور یعنی مجدد کی یہ خصوصیت اس طرح کا مزاج نہیں ہوتا کہ ایک رخ پر کام کیا اور دوسرے رخ چھوڑ دے، نہیں. لا یقوم بدین اللہ الا من احاط به من جميع جوانبه، ہر اینگل سے جو کام کرے وہ مجدد ہوتا ہے، ہر اینگل سے، اور پھر اس کو کام میں کامیابی ملتی. آج شیخ الاسلام کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں گے تو تعلیمی میدان میں ان کی خدمات ہے، مذہبی تعلیم میں ان کی خدمات ہے، عصری علوم میں ان کی خدمات ہے، معیشت کے مسائل میں ان کی خدمات ہے، سیاسی دنیا کے اندر ان کی خدمات ہے، تہذیبی دنیا میں ان کی خدمات ہے، دعوت دین کے لیے ان کی خدمات ہے. یعنی زندگی کا کوئی ایک شعبہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں پر شیخ الاسلام کی خدمات نہیں ہیں. اور خاص طور پر علامہ شیخ الاسلام کا اس صدی کے، میں سمجھتا ہوں میں سے بہت سارے حضرات اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، یہ دور کا، اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، اس طرف ہمارے ذہن میں بات نہیں اترتی ہمارے کوئی طریقے سے. اور خاص طور پر بر صغیر میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے. محترم حاضرین کرام، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کو دو الگ الگ چیزیں سمجھ لیا گیا تھا. دین الگ کام ہے، دنیا الگ کام ہے. دین مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے باہر دنیا ہے. کمانا دھمانا سیاست کرنا یہ سارا کچھ دنیا ہے. اور یہ جو ہم مسجد میں جا کر تسبیحیں پڑھتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اس کو دین سمجھ لیے. یہ دو حصوں میں جو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا، سو اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں بن گئی. لیڈرز کے اعتبار سے جو لیڈرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز الگ لوگ بن گئے اور مذہبی لوگ الگ، مذہبی لیڈرز الگ بن گئے. یعنی علماء کا کردار سیاسی لیڈروں میں نہیں آتا اور سیاسی لیڈروں کا کردار علماء کے درمیان نہیں آتا. علماء کبھی قیادت کا سوچتے نہیں، مشائخ کبھی قیادت کا سوچتے نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں دینی مدارس الگ بنتے چلے گئے. وہاں پر فقہ پڑھائی جاتی، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، کلام پڑھایا جاتا. اور دنیاوی تعلیم کے نام پر جو ادارے قائم ہوتے ہیں اس میں مختلف لینگویجز پڑھائے جاتے، میتھمیٹکس پڑھائی جاتی، سائنس پڑھائی جاتی، ٹیکنالوجی پڑھائی جاتی، اور نئے سارے علوم، ضرورت دنیا میں جینے کے سارے ضرورت کے علوم وہاں پر سکھلائے جاتے. یہ جو ڈیوائڈ جو ہو چکا تھا، دینی علوم، دنیاوی علوم، مذہبی لیڈرز، سیاسی لیڈرز، ٹھیک، تو یہ جو ڈیوائڈ آ گیا تھا، یہ دین اسلام اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتا. آپ کی اطلاع کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو یزید سے فائٹ کیے تھے، بالکل جمہوری انداز میں فائٹ کیے تھے، لیکن مین کانسیپٹ کیا تھا جس میں اختلاف ہوا تھا، آج ہم اس کو بھول گئے. بس یہ واقعہ تو ہم یاد رکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین تشریف لے گئے، وہاں پر وہ بڑے مظالم ڈھایا اور ساروں کو شہید کر دیا اور امام حسین شہید ہو گئے. لیکن کانسیپٹ کیا تھا، وہ کیا نظریہ تھا جس پر اختلاف؟ کیا یزید امام حسین کو شہید کرنے کا پروگرام رکھتا تھا؟ ہرگز نہیں رکھتا تھا وہ پروگرام. اس کا مطالبہ ایک تھا، یزید کا ایک مطالبہ تھا کہ امام حسین آپ مذہبی امور دیکھ لو، حج آپ دیکھ لو، روزہ آپ دیکھ لو، نماز آپ دیکھ لو، کیفیت نعت اور قرآن آپ دیکھ لو، پولیٹکس اور بزنس میں آپ نہیں آنا. ملک کی اکانومی میں دیکھوں گا اور ملک کا کیا کہتے ہیں پولیٹکس میں دیکھوں گا، سیاست میں دیکھوں گا، یہاں پر آپ نہیں آنا. یہ میں لے لیتا ہوں اور دینداری اور مذہبی اور بیعت اور تربیت اور تعلیمات اور قرآن اور حدیث یہ چیزیں آپ لے لینا. سو امام حسین جو اس کے پیشکش کو ٹھکرائے، مین مسئلہ یہ تھا، مین مسئلہ کہ امام حسین کبھی پولیٹکس کو بغیر دین کے نہیں چاہتے تھے، کبھی تجارت کو بغیر دین کے نہیں چاہتے تھے. قومی ادارے قائم ہوتی ہے. دیکھیے آج یہاں پر میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں. ساری دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے، کیا پولیس کا انتظام نہیں ہے؟ کیا فوج کا انتظام نہیں ہے؟ کیا سیاست نہیں ہے؟ کیا پارلیمنٹ نہیں ہے؟ دینی ادارے نہیں ہیں؟ سارا کچھ موجود ہے، اس کے باوجود فساد ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ پولیس والا تو ہے
دل میں دینداری نہیں ہے. تعلیمی ادارہ تو قائم ہو رہا ہے لیکن پڑھانے والوں کے دل میں دینداری نہیں ہے. بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں. لیڈری تو ہو رہی ہے، قوم کے لیے اخلاص اور للہیت نہیں ہے. امام حسین اسی فلسفے کے خلاف ہے، اس کانسیپٹ کے خلاف ہے، اور فرمائے کہ سیاست کو ہم دین سے الگ ہونے نہیں دیں گے، تجارت کو ہم دین سے الگ ہونے نہیں دیں گے. اتنی بڑی پیشکش کیا تھا یزید کہ اگر آپ دینداری سنبھال لو گے اور میں دنیا داری سنبھال لوں گا، آپ اس میں مداخلت نہیں کرنا، میں اس میں مداخلت نہیں کرتا ہوں، تو آپ کو ماہانہ 1 لاکھ اشرفی نذرانہ رہے گا گورنمنٹ کی طرف سے. 1 لاکھ اشرفی آپ کو ماہانہ صرف آپ کے گھر کے خرچے کے لیے 1 لاکھ سونے کے سکے جس کو کہتے ہیں. اتنی بڑی پیشکش کرا اور یہی بات کہہ رہا تھا کہ پالیٹکس اور اکانومی کو، پالیٹکس اور معیشت کو آپ میرے لیے چھوڑ دو، آپ دینداری دیکھ لو. یہ امام حسین اس معاملے پر ڈر گئے تھے. مین کانسیپٹ یہ تھا اگر امام حسین رک جاتے تو خانقاہیت ختم نہیں ہوتی تھی. دین خانقاہوں کے اندر اور دین مسجدوں کے اندر رہ جاتا، سارا کچھ دنیا داری ہو جاتی باقی. اس کانسیپٹ کے خلاف امام حسین جمہوری انداز میں نکلے اور شہید ہو گئے. اور یہی فتنہ پلٹ کر اس زمانے میں پھر آیا کہ آج تک بھی بڑے بڑے علماء اس بات سے ابھر نہیں پائے، بڑے بڑے لیڈرز یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں آج تک بھی کہ ہمارے پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے وہاں پر دینداری کی ضرورت نہیں بھی سمجھتے ہیں، تجارت کرنے کے لیے دینداری کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں. اس کی وجہ دیکھیے آپ، ہر علاقے میں گرانی بڑھ رہی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہے، فساد بڑھ رہا ہے، ماردھار بڑھ رہا ہے. محکمہ پولیس ہو یا محکمہ کوئی قسم کی وزارت ہو، کہیں پر بھی ایمانداری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ادارے تو قائم ہے، دلوں میں سے دین کھینچ جا رہا ہے. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا یہ کمال تھا، اگرچہ کہ وہ ساری دنیا کو بدل نہیں سکے، ساری دنیا کو بدل نہیں سکے، لیکن مسلم پیدا ہونے والے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بیج ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء کے ذہن میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو گئے کہ نوجوانوں اور علماء سمجھو کہ دین جس چیز کے اندر سے نکال لو گے، بھلے وہ کتنے بھی بہتر سسٹم اور قانون سے تم بناؤ، وہ دین اور ملت کے کام نہیں آئے گا. اگر چاہیے کوئی اچھا کام ہو تو علماء کو چاہیے کہ دور جدید کو سیکھیں، علماء کو چاہیے کہ دور جدید کو سیکھیں، اور دنیا داروں کو چاہیے وہ دینداری سیکھیں. آپ غور کریں علامہ طاہر القادری صاحب کا کارنامہ، صرف ایک ملک جہاں پر کیا کہتے ہیں منہاج القرآن کا سینٹرل سیکریٹری ہے، صرف ایک ملک کے اندر 572 ہائی اسکول قائم کیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ کوئی روایتی مدرسے نہیں ہے، اسکول قائم کیا، اور ہر اسکول کے اندر قرآن و حدیث اور فقہ اور اخلاقیات کی تعلیم کو لازم قرار دیا. یہاں سے جو انجینئر نکلیں گے وہ دیندار نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے دیندار نکلیں گے. اور یہی نوجوان انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے بعد جب ڈگری کرنے کے لیے اور پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے جب آگے جائیں گے، جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کس فیلڈ میں چلنا چاہ رہے ہیں، سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، لا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی اگر اس میں سے یہ کہہ دے کہ میں شریعت پڑھنا چاہتا ہوں، سو وہ شریعت کی کالج میں ایڈمیشن لے گا. انٹرمیڈیٹ تک ایک لازمی اصول بنا دیا کہ بیسک سائنس آ جائے، بیسک میتھمیٹکس آ جائے، بیسک لینگویجز آ جائے، اور ساتھ میں بیسک شریعت آ جائے، بیسک روحانیت سمجھ لے، قرآن اور حدیث کا مین بنیادی مقصد سمجھ لے. اس کے بعد وہ زندگی کا کوئی رخ اختیار کرے، چاہے وہ علامہ بن جائے، وہ رائٹر بن جائے، یا دنیا کی کوئی شعبے میں کام کر لے. یہ اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، اگرچہ کہ انہوں نے دیگر رخوں پر بہت کام کیا، بدعقیدگی کو روکنے پر بڑا کام کیا، انہوں نے بڑا کام کیا، غرباء کی امداد کے لیے بڑا کام کیا، دنیا میں ایک یونٹی قائم کرنے کے لیے بڑا کام کیا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے پلان کیا انہوں نے. لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا، یہ جو ذہنوں میں دین الگ اور دنیا الگ، یہ جو دو کانسیپٹ بن گئے تھے، دو نظریے بن گئے تھے، اس کو انہوں نے توڑا. یہ سب سے بڑا کارنامہ پروفیسر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ہے. محترم حاضرین کرام، ادارہ منہاج القرآن یہی کانسیپٹ لے کر ساری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، اور علماء کو دور جدید کی نسلوں سے، جدید جنریشن سے ان کو قریب کیا جا رہا ہے، اور جدید جنریشن کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول بھی بتایا جا رہا ہے. ادھر قدیم کو جدید سے ملایا جا رہا ہے، جدید کو قدیم سے ملایا جا رہا ہے. اور یہی شریعت اسلامیہ کی حکمت عملی کہ دین اسلام وہ دین نہیں ہے جو پرانا ہو جائے. دین اسلام وہ سدا بہار دین ہے،
دین اسلام وہ سدا بہار دین ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن کسی دور میں اس کو پرانا دین نہیں کہا جا سکے گا۔ آج جو دنیاوی تعلیم پڑھتے ہوئے آگے نکل جا رہے ہیں، دینداری سے وہ واقف نہیں ہے، وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ پرانے فرسودہ کیا طریقے بھائی، وہ قدیم سسٹم کو چھوڑو، کیونکہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں۔ اور جو دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں، ارے وہ چھوڑو بھائی، ویسٹرن انداز چھوڑو، وہ نئی دنیا کو چھوڑو، اس کو غلط ہے وہ۔ یہ ڈسٹینس جو تھا، یہ ڈسٹینس کو شیخ الاسلام نے ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے یاد منانے کے لیے اس محفل میں جمع ہوئے، اور یقیناً ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیں پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کلام پڑھے تو یقیناً اس مقام پر رحمت ہوگی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے سو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور میرا اپنا بالخصوص یہ نظریہ ہے کہ زمانے کے جو مجدد ہے، اس صدی کے جو مجدد ہے علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اس زمانے کے بڑے ولی ہے، اولیاء اللہ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہوئے اس زمانے کے اولیاء میں، سو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل سے خوش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوئیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حضور شیخ الاسلام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، مولا ان کو عمر دراز عنایت فرما، ان کو صحت عنایت فرما، عافیت عنایت فرما، مولا ان کو مزید کامیابیاں عنایت فرما، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بسا دے، مولا ان کی مقبولیت میں اضافہ فرما دے، ان کے ٹارگیٹس کو کامل بنا دے، ان کے مقاصد کو پورے فرما دے، مولا ہم کو اس میں ایک ادنا سپاہی بننے کا موقع عنایت فرما دے، اور ان کے جوتیاں سیدھے کرتے کرتے اور ان کے مشن کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے یوں اپنی زندگی گزار دیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔